فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ ایک ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے ہی بڑی ہی بے دردی کے ساتھ مسل دیا گیا۔ ایک بار پھر ہوا کی بیٹی انسانی روح میں بھیڑیوں کی درندگی کا نشانہ بن گئی۔ 10 سالہ فاطمہ جیلی اور جھوٹے پیروں کے ظلم کا شکار ہو گئی، جن کو پیر کہنا بھی پیروں کی توہین ہے۔ ایک بار پھر معصوم کلی سرداری کی بھیڑ چڑھ گئی۔ وہ ننھی گڑیا جو گھریلو ملازمہ کے نام پہ وڈیروں کے ظلم برداشت کرتے کرتے آخرکار اپنی جان سے بھی چلی گئی۔ وہ معصوم کلی جس کی عمر ابھی کھیلنے کی تھی، غربت کے مارے خاندان نے اس کو درندوں کے حوالے کیا، اور درندوں نے پھر بھرپور اپنی درندگی کا مظاہرہ کیا اور آخرکار معصوم کلی کو مسلتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا، چھوٹی سی بچی جس کی عمر ابھی تک 10 سال ہے، وہ کیا ملازمت کرے گی، کیا کام کرے گی، کتنے ظلم برداشت کرے گی؟ آخرکار وہ رب کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ معصوم کلی کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا ہے، وہ بیچاری برہنہ حالت کے اندر چیختی ہے، چلاتی ہے، آوازیں لگاتی ہے، ادھر سے ادھر گر رہی ہے۔ درد اتنا ہے جو برداشت سے باہر ہے، اور ساتھ ہی بیڈ کے اوپر ایک درندہ صفت انسان بڑا موٹا کمبل لے کے آرام سے میٹھی نیند سو رہا ہے۔ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بچی کی چیخیں اس کی کان کی کھڑکیوں کو نہیں کھول رہی۔ جب بچی کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں اور اونچی ہو جاتی ہیں تو باہر سے 2 خواتین آتی ہیں، اور ان خواتین کے سامنے وہ بچی آخری ہچکیاں لیتی ہے، آخری سانس لیتی ہے۔ انہی چیخوں کے ساتھ وہ اپنی جان رب کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد ایک عورت آگے بڑھتی ہے اور بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے درندہ صفت انسان کو جگاتی ہے کہ آپ نے جس 10 سالہ معصوم کلی کو اپنے بیڈ روم میں سلایا ہوا تھا نیچے زمین کے اوپر، وہ بیچاری چیختی رہی، چلاتی رہی، آخرکار موت کے منہ میں چلی گئی ہے۔ وہ بڑی ہی بے دلی کے ساتھ اٹھتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے، اور پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مارتا ہے اور دوبارہ بیڈ کے اوپر جا کے سو جاتا ہے، جیسے یہ کوئی انسان کی بچی نہیں تھی، کسی جانور کی بچی تھی، یا کسی چڑیا کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کو ہلکا سا چیک کیا، زندہ ہے یا مر گیا ہے، پھر اسی بے دلی کے ساتھ بیڈ کے اوپر جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اور صبح کو گھر والوں کو فون کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی بچی بیمار تھی، فوت ہو گئی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی آ کے ہم سے لے جاؤ۔ وہ بیچارے گھر والے آتے ہیں، اس کو ریسیو کرتے ہیں، گھر کے اندر لے جاتے ہیں، اور جب اس کو غسل دینے لگتے ہیں، پتہ تو تب چلتا ہے کہ بچی کے اوپر کتنا تشدد کیا گیا ہے، جسم کے اوپر کتنے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان ظالموں نے اپنے وڈیرے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی سرداری کا جادو جگاتے ہوئے، اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے ڈاکٹر سے جیلی سرٹیفکیٹ بھی بنا لیا کہ یہ بچی تشدد سے نہیں، بیماری سے فوت ہوئی ہے، اور پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بغیر پوسٹ مارٹم کے اس بچی کو دفنا دیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ قوانین جو چائلڈ لیبر کے نام پہ بنائے گئے تھے؟ کہاں ہیں وہ بڑی بڑی NGO جو چائلڈ پروٹیکشن کے نام پہ چلتی تھی اور فنڈ وصول کرتی تھی؟ کیا ان قوانین کا اطلاق صرف ان بچوں کے اوپر ہوتا ہے جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں؟ کیا ان قوانین کا اطلاق ان بچوں پہ ہوتا ہے جو مجبوری کی حالت میں گھر کا چولہا جلانے کے لیے چھوٹی سی عمر میں اپنے آپ کو کام پہ لگا لیتے ہیں، فروٹ کی ریڈی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ میں اس چیز کا بھی حامی نہیں ہوں۔ ہمیں ان بچوں کو بھی تعلیم کی طرف لگانا ہوگا اور ان گھرانوں کی مدد کرنی ہوگی، لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا یہ چائلڈ پروٹیکشن کے قانون، کیا یہ چائلڈ لیبر کے قوانین ان سرداروں کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، ان وڈیروں کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، ان جاگیرداروں کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، ان مالداروں سرمایہ داروں کے اوپر لاگو نہیں ہوتے کہ جن کے گھروں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گھریلو ملازمہ کے نام پہ رکھی جاتی ہیں؟ وہ چھوٹی بچیاں کیا کام کرتی ہوں گی؟ چند پیسوں کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے عوض اتنا ظلم برداشت کرتی ہیں، اتنا ظلم برداشت کرتی ہیں کہ جن کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ بیچاری آخرکار موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں۔
ہر دوسرے بڑے گھر میں کم سن بچے اور کم سن بچیاں گھریلو ملازم کے نام پہ تعلیم کی بجائے ان کے گھروں میں کام کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے اور ان کے ظلم تشدد برداشت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کو کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ قانون یہ خود بناتے ہیں۔ قانون ان کے گھر کی ذاتی جاگیر ہے، جہاں پہ جج بکتے ہوں، انصاف خریدا جاتا ہو، پیسے کو سلام ہو، کار کوٹھی کی عزت ہو، جہاں پہ وڈیروں کے سامنے آنکھ بھی اٹھانے کی جرت نہ ہو، جہاں پہ پیری مریدی کے نام پہ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہو، وہاں کون کسی کو پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ سب کا مفاد اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں، ایک ذات ہے جو پوچھے گی اور ضرور پوچھے گی، اور جب وہ پوچھے گی تو پھر بچ نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، جب اس کی عدالت لگی ہوگی اور بھری عدالت میں یہ بچی ان ظالموں سے، درندوں سے سوال کر رہی ہوگی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھے گی بتاؤ میرا کیا گناہ تھا، میں نے کیا جرم کیا تھا، مجھے جینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ پھر اس وقت کوئی جج نہیں بکے گا، کوئی انصاف نہیں خریدا جائے گا، کوئی پیسہ نہیں دیکھا جائے گا، کوئی عہدہ نہیں دیکھا جائے گا، کسی غریب کی آواز نہیں دبائی جائے گی، بلکہ غریب کو کہا جائے گا، مظلوم کو کہا جائے گا بول، آج جو کچھ تو بولنا چاہتا ہے بول کے بتا۔ دنیا کے اندر تیری آواز کو دبایا جاتا تھا، لیکن اس عدالت کے اندر گونجے گی تو صرف تیری آواز گونجے گی، اور پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ظالموں کو پورا اس کا بدلہ دینا پڑے گا، پوری سزا اس کی لینی پڑے گی، بچ نکلے گا کوئی ایک ذرہ بھی چانس نہیں ہوگا۔ تو اس عدالت کے لگنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ان غریبوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، چھوٹے بچوں کے اوپر، ان مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے کی بجائے ان کا سہارا بنے، دست و بازو بنے، ان کی مدد کریں، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔